یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں کے بیان میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا ہم سہل یعنی آسان کر دیں گے۔ میں چڑھ گیا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں، یعنی یہ جو آواز آ رہی ہے یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی بانچھیں چیری جا رہی ہیں جس سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے، یعنی ان کا گناہ، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ روزہ تو رکھتے تھے مگر وقت پر افطاری نہیں کرتے تھے، بلکہ وقت سے پہلے ہی جلد بازی میں افطار کر لیتے تھے۔ ان کی یہ سزا ہے۔ تو اب سوچ سکتے ہیں کہ جو روزہ ہی نہ رکھتا ہو یا رکھ کر کے توڑ دیتا ہو، اس کے لیے کتنا سخت ترین عذاب ہوگا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آئندہ نہ معلوم ہمیں یہ موقع پھر ملے یا نہ ملے، اس لیے ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، تاکہ اس کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوں۔ اگر ہم نے سستی میں، کاہلی میں بلا وجہ ضائع کر دیا، بھلے زمانے بھر ہم روزہ رکھتے رہیں، زندگی بھر رکھتے رہیں، ہمیں وہ اجر و ثواب ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ بات چل رہی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کر رہا تھا بلا قصد، پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا۔ جبکہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا۔ وضو کرنے میں، غسل کرنے میں کلی آدمی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے غسل کے لیے، تو یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ غسل کرتے وقت اگرچہ غسل جنابت ہے تو یہ دونوں چیزیں فرض ہوگی، بغیر اس کے غسل ہوگا ہی نہیں، لیکن حالت روزہ میں احتیاط سے کلی بھی کرے، احتیاط سے ناک میں پانی بھی چڑھائے۔ اگر غسل میں یا وضو کرنے میں پانی ناک میں چڑھایا یا کلی کیا اور غلطی سے بھی اگر حلق سے نیچے چڑھ گیا، ناک میں دماغ سے چڑھ گیا، اور روزہ دار ہونا یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے، بھول کر کے ایسا ہوا، یاد ہی نہیں تھا میں روزے سے ہوں، تب تو پھر چاہے غلطی سے چلا جائے اور چاہے جان بوجھ کر کے چڑھ جائے پانی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ
یا اولا حلق میں جا رہا روزہ جاتا رہا، یعنی اگر سونے کی حالت میں بھی کچھ کھا پی لیا یا کسی نے حلق میں پانی ڈال دیا، کھانا ڈال دیا اور کھا لیا اسے، حتیٰ کہ بارش ہوئی، باہر سو رہا تھا، اولا گرا، بارش کا پانی گرا اور حلق سے نیچے چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی اور کا تھوک منہ میں لیا اور نگل گیا، یا اپنا ہی تھا، ہاتھ میں لیا، منہ سے باہر آیا اور پھر اسے نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا، روزہ جاتا رہا۔ سلائی وغیرہ کرنے والے یا دھاگے کا کام کرنے والے، دھاگا منہ میں رکھا کسی وجہ سے اور اس کا رنگ آ گیا تھوک کے ساتھ اور وہ نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈورا بٹا، اسے تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ سہ بارہ یوں ہی کیا، روزہ نہ جائے گا، مگر جبکہ ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نگل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ دھاگا بٹنے کے لیے منہ سے پکڑتے ہیں، اگر ایک بار، دو بار، تین بار بھی کیا ایسا اور اس کا رنگ وغیرہ ایسا کچھ نہیں نکلا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی دھاگے کو منہ میں رکھنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر دھاگے کی کچھ رطوبت منہ میں گئی اور پھر اسے نگل لیا، تب پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محض دھاگا بٹنے سے اور منہ پر رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا، یعنی رونے وغیرہ میں آنسو بہا اور ایک قطرہ یا دو قطرہ چلا گیا منہ میں، مگر اس کی نمکینی منہ میں نہیں پھیلی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر زیادہ آنسو گیا اور اس کی نمکینیت منہ میں محسوس ہوئی، پورے منہ میں پھیل گئی اور پھر وہ نگل گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے، یعنی پسینہ بھی اگر ٹپکتا ہوا منہ میں آیا، اگر ایک دو قطرہ ہے اور معلوم نہیں پڑا، اس کی نمکینی کا پتہ نہیں چلا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر زیادہ آیا پسینہ اور منہ میں اس کی نمکینی پھیل گئی اور نگل گیا، تو اس سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ خانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب صاف کر کے اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی رہا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے، یعنی بعض لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، ایک بیماری سمجھ لیں یا اس قسم کی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وقت سنڈاس بیت الخلاء کے وقت مقام باہر نکل آتا ہے، تو اگر ایسا ہے کسی کے ساتھ تو دھلنے کے بعد اسے پونچھ دے کپڑے سے اور پھر کھڑا ہو۔ اگر کپڑے وغیرہ سے صاف نہیں کیا اور پانی لگا رہا اور کھڑا ہوا، تو پانی کا وہ حصہ جو اس میں لگا ہے اندر جائے گا، تو اس سے روزہ جاتا رہے گا۔ اس لیے بیت الخلاء صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، احتیاط سے
جتنے سے صفائی ہو جائے بس اتنا ہی پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ قصدن بھر منہ قے کی، قے کے بارے میں لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ قے ہو گئی، بہت سارے لوگوں کو ہوتی رہتی ہے رمضان میں، اگر کچھ زیادہ کھا پی لیا ہے تو الٹی ڈکار ہے، الٹی کا آ جانا ہے، قے کا ہو جانا، تو اس سے کب روزہ ٹوٹے گا کب نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیں قے کی زیادہ تر صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کچھ ہی صورت ایسی ہے کہ جس میں روزہ ٹوٹتا ہے، اس لیے قے اگر ہو جائے تو فوراً یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، کھانا پینا نہ شروع کر دے بلکہ روزہ وہ پورا کرنا چاہیے۔ تو کب ٹوٹے گا کب نہیں؟ قصدن بھر منہ قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں۔ یعنی دیکھا دو چیز ہے، ایک تو منہ بھر قے ہو اور قصدن ہو۔ منہ بھر قے ہونے کا مطلب کہ قے اس طرح سے آئے کہ روکنا چاہے تو بھی روک نہ سکے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہلکی پھلکی آتی ہے، آدمی روکنا چاہے تو روک لے، مگر اتنی تیز اتنی زیادہ قے آئی کہ روکنا چاہے تو بھی روک نہ سکے، تو ایسی قے ہے۔ اور قصدن ہے، جان بوجھ کر کے ایسا کیا، اور روزہ دار ہونا یاد بھی ہے کہ میں روزے سے ہوں پھر بھی ایسا کیا، تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس سے کم کی یعنی معمولی سی الٹی ہوئی، قے ہوئی، یعنی منہ بھر نہیں ہے، روکنا چاہے تو روک بھی سکتا تھا مگر نہیں روکا، تھوڑی سی ہو گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور بلا اختیار قے ہو گئی، دیکھا بتایا نا، قصدن ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، بلا اختیار یعنی قصدن نہیں کیا ہے، خود بخود ہو گئی، تو بھر منہ ہے یا نہیں، بھر منہ ہے یا نہیں، یعنی روک سکتا تھا یا نہیں روک سکتا۔ اور بہر تقدیر یعنی ہر صورت میں وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی، یعنی بلا اختیار قے ہوئی اور منہ بھر ہو چاہے نہ ہو، مگر وہ لوٹ کر کے پھر اندر چلی جائے، یا اس نے خود لوٹائی، یعنی خود سے قے اندر نہیں گئی بلکہ اس نے خود ہی جان بوجھ کر کے لوٹا لیا حلق کے اندر، یا نہ لوٹی نہ لوٹائی، تو اگر بھر منہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا۔ یعنی دو چیزیں دھیان میں رکھنے کی ہیں، بھر منہ ہو اور قصدن ہو، اور قصدن کا مطلب جان بوجھ کر، اور بھر منہ کا مطلب اتنی زیادہ قے آئے کہ وہ لوٹانا چاہے روکنا چاہے تو بھی روک نہ سکے۔ یہ دو صورتیں ذہن میں رکھے، اگر ایسا ہے تو ہی روزہ ٹوٹے گا ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ لوٹ گئی یا اس نے خود لوٹائی، اور بھر منہ ہے اور اس نے لوٹائی، اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے نیچے حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا۔ یعنی دو چیزیں دیکھیں، ایک تو بھر منہ ہے اور دوسرے اس نے جان بوجھ کے لوٹا لیا، پھر حلق کے اندر اتار لیا، اب بھلے وہ تھوڑا سا حصہ ہی اندر گیا ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی نہ بھر منہ ہے اور نہ لوٹایا ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے کے یہ احکام اس وقت ہیں، اور اس میں بھی پابند، یعنی قصدن ہو منہ بھر ہو تب روزہ ٹوٹے گا، اس کے لیے بھی شرط کیا؟ قے کے یہ احکام اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا یا خون اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹا، یعنی قصدن قے ہو منہ بھر ہو روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
مگر اس وقت جب قے میں کھانا باہر آئے یا خون باہر آئے یا صفرا آئے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر بلغم، تھوک خالی آیا، الٹی جیسی کیفیت ہوئی کہ آدمی کی جو حالت ہوتی ہے الٹی کے وقت ویسی کیفیت ہوئی مگر خالی تھوک یا بلغم نکلا تو پھر کسی بھی صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قصدن کب ٹوٹے گا؟ منہ بھر ہو تب ٹوٹے گا جب کھانا باہر آئے، خون آئے یا صفرا آئے۔ رمضان میں بلا عذر جو شخص علانیہ قصدن کھائے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر! یعنی روزے کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عذر ہے روزہ نہ رکھنے کا تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ چھپ کر کے کھائے، یعنی اعلانیہ لوگوں کے سامنے، روزہ داروں کے سامنے نہ کھائے۔ اگرچہ وہ معذور ہے تو اس کے لیے حکم ہے۔ بہرحال روزے کا تو ادب ہونا چاہیے، روزے داروں کا ادب ہونا چاہیے، ماہ رمضان کا ادب ہونا چاہیے۔ اور اگر ادب نہیں کیا اور قصدن کھاتا پیتا ہے، مانتا بھی نہیں منع کرنے سے، تو شرعی حکم ہے کہ بادشاہ اسلام اسے قتل کرا سکتا ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر یہ حق کس کو ہے؟ بادشاہ اسلام کو۔ ہم نہ سوچنے لگیں کہ ہم یہ قدم اٹھا دیں، ہر کسی کو ہر چیز کا اختیار نہیں ہوتا ہے، یہ بادشاہ اسلام کو اختیار ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ